अस्सलाम वालेकुम जी। आज 9 मई 2024। लोग उस पर बातें कर रहे हैं कि क्या सानिया हुआ, क्या वाकया हुआ, और एक से बढ़कर एक और बहुत दुरुस्त बातें कर रहे हैं। जो सामने नज़र आ रहा है, मेरे हमेशा मौजू रहा है कि सियासत के पीछे एक सियासत जो चल रही होती है, यानी कि जो असल मामलात चल रहे होते हैं वो क्या होते हैं। प्लस एक और चीज़ जो इंसान मैंने मैजिक के ऊपर बहुत बात की है कि मैंने रिसर्च की बहुत सारे लोगों के साथ मिलके, यानी कि मैं उसमें ज़्यादा जो है ना देखने वाला या महसूस करने वाला या दूसरों के जो रिसर्च थी उसको ऑब्ज़र्व करने वाला, इस तरह का बंदा था। और ये पाकिस्तान में नहीं हुई, ये यानी कि मुख्तलिफ़ जगहों पे आप कह लें। मैंने ज़्यादा जो मालूमात हासिल की थी वो न्यूयॉर्क में की थी, और वो जो मेन लोग हैं वो भी वहीं पे ही हैं। तो यानी कि एक पढ़ा लिखा मामला है, कोई ये वो तावीज़ गंडे वाला कतई तौर पे नहीं है, बल्कि ये वॉइस का मैजिक और पिक्चर का मैजिक, ये दो काउंट किए जाते हैं। इसके ऊपर अगर आप देखें तो पूरी जो दुनिया है ना वो इसी सर्कल में, जिसको हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, एक्चुअली ये वही मैजिक है। उसकी आप कह लें कि एक बारीक शक्ल जो सी तरह वो होती है। अच्छा, फिर मैंने जो अपने मालूमात के बारे में हमेशा से बताया, 2018-19 में देखिए बार बार मैं बताता था, चैटिंग ग्रुप्स मैंने वहाँ पे ये सुना हुआ, वहाँ पे ये देखा। और मैंने बार बार एक बात कही कि कभी भी इमरान खान प्रोजेक्ट था ही नहीं, माइनस नवाज शरीफ प्रोजेक्ट था। अब उसके अंदर एक कोशिश ये भी हुई कि माइनस मरीम नवाज कर दें, लेकिन सिस्टम डिस्ट्रॉय होता हुआ नज़र आ रहा था, तो उस चीज़ से पीछे हटे। यानी कि जैसे मियां नवाज शरीफ भी दोबारा यानी कि चौथी बार वजीर आजम बन सकते हैं, इसलिए कि सिस्टम चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैं इसके ऊपर बात करूंगा। देखिए, 9 मई के वाक़े को अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब ये रियासत के एक इदारे के ऊपर हमला हुआ। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं ये रियासत के ऊपर हमला हुआ, जबकि मैंने 9 मई यानी कि मई के महीने में ही 2023 में, अगर आप मेरे व्लॉग्स देखें तो मैंने उस वक्त में ही ये बात कही कि ये तो प्रोजेक्ट ही कुछ और है। ये तो 2023 मई के अंदर ही, यानी कि 9 मई को वाकया होता है और कुछ दिन के बाद कि इसका सबसे बड़ी जो इंक्वायरी होनी चाहिए वो तो जो हमारे सिक्योरिटी या आप कह लें इंटेलिजेंस के इदारे हैं उनके सरबराहान से शुरू करना चाहिए कि एक जमात जो कि ट्रेटर के ट्रेंड्स चला रही है, जो कि सारे काम ये कर रही है, और आपको पता ही नहीं है कि वो किस तैयारी में बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं रेड लाइन है, आप कहाँ सोए हुए थे। बात तो वहां से शुरू होनी चाहिए, एक बात। तो ये मैंने उस वक्त में बात की। फिर उसके बाद जो कुछ होता है इलेक्शन, मई के बाद आप देख लें कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी। फरवरी में जो था ना, यानी कि ठीक 9 माह के बाद, जिसको मैं बार बार ये भी कहता हूँ कि अगर प्रेगनेंसी हो 9 मई को, तो जुलाई, अगस्त, 2 31 के महीने आ जाते हैं, तो एग्जैक्टली गायनाकोलॉजिस्ट आपको 8 फरवरी की डेट देगी। ठीक है, ये एक मतलब एक शुगल भी बन जाता है, लेकिन एक हकीकत भी है। आप ये देखें कि इस सारे दौरान जो कुछ भी हुआ 9 मई के मामले में, तो मैंने भी उस वक्त में ये बताया था कि तमाम जो बाजवा डॉक्ट्राइन का मलबा है वो सारा डाला पीटीआई के ऊपर। फिर पीटीआई को फैसिलिटेट किया, कुछ से प्रेस कॉन्फ्रेंस से करवाई और कुछ को बख्श दिया गया। ये शेर अफजल मुरवत को बिल्कुल कुछ नहीं कहा गया, ये वही बातें कर रहे थे जो बाकी सब कर रहे थे। उनको लीडर बना दिया गया, इमरान खान को हीरो बना दिया गया, ये सब कुछ हुआ। लेकिन डॉक्ट्राइन के ऊपर बात करने वाला आज कोई नहीं है। माइनस नवाज शरीफ का फार्मूला उस ही तरह से चल रहा है। इससे पहले यानी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जनाब जो अरशद शरीफ मर्डर केस के बाद हुई, DGISI ने की कि अब हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक आप देखें कि उन चीज़ों की गवाहियां कैसे मिली कि इमरान खान ने भी बता दिया और आर्मी चीफ ने भी उस वक्त के बता दिया।
کہ ہم تو آپس میں بات کر رہے تھے، میں تو یوں مدد کر رہا تھا، وہ کہتے تھے وہ غلط مشورے دے رہا تھا اور وہ یہ کر رہا تھا. جبکہ یہ تمام چیزیں جو ان سی نا بالکل سمجھ میں آیا کہ یہ فیک ہی تھی، یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے. تو یہ بڑا جو ہے نا معاملہ گھچ میں چکا ہوا ہے. تو یہ اگر ہم کہیں کہ کیسے ہو رہا ہے، تو میں اب آپ کو اس کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں جو یا مل کے سمجھتے ہیں. یہ جو آواز کا جادو ہوتا ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. یعنی کہ ایک ہی چیز کو بار بار رپیٹ کرنا رپیٹ کرنا رپیٹ کرنا، اور پھر انسان کو یقین آ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے جن لوگوں نے تاریخ کے اندر خدا بنائے ہیں نا، یعنی کہ مٹی کے خدا بنا دیے، لکڑی کے بنا دیے، اور اس کے بارے میں بتا بتا کے ان کو خود بھی یقین آ جاتا ہے کہ یہ یہی خدا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک معمولی سی بات ہے، معمولی سی پریکٹس ہے. تو اور تصویر کا کہ چیز کو دکھا دکھا کے، یعنی کہ وہی موشنز دکھا دکھا کے اس کے اوپر یقین آ جاتا ہے. تو یہ ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ بل بورڈز دیکھتے ہیں، ان کی قیمتیں کیوں دیتے ہیں لوگوں کو، ویسے نہیں پتہ ہوتا، کانوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں، رس گھول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. تو اب آپ آگے آ جائیں کہ میاں محمد نواز شریف کو یہ جو منظر سے سائڈ پہ کیا ہوا ہے نا، اور اس کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں. یعنی کہ جیسے ثانیہ صاحبوال ہوا، علیمہ باجی کی لوٹ مار کا مسئلہ تھا اور ثانیہ صاحبوال کر دیا. تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ کیسے جو انسان مطلب بھیانک کھیل ہوتا ہے کہ معصوموں کی زندگیاں اجاڑ کے رکھ دی، خاندان اجاڑ کے رکھ دیا، صرف اس لیے کہ توجہ ہٹانے کے لیے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو صورتحال چل رہی ہے اس کے اندر 9 مئی کا واقعہ دو چیزوں سے بالکل فیک ہو جاتا ہے. ایک، اپنے گریبان میں نہیں جھانک رہے، یعنی کہ اصل تو جو انٹیلیجنس ایجنسیاں تھیں ان کا فیلئر تھا، تو ان کے اوپر کیا ایکشن ہوا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کو مفلوج کر دیا، ڈیموکریسی کو ذلیل کر کے رکھ دیا، خود ہیرو بن کے بیٹھ گئے. اور آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف کو، جس کو منت ترلا کر کے لے کے آئے تھے، انہی کے بھائی کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا، اور وہ بھی بیچارہ دماغ سے مفلوج ہے. شہباز شریف صاحب کی میں بات کر، وہ بھی بس پاجی یوں پاجی یوں پاجی یوں، میری سپیڈ ہی بہت ہے. پولیٹیکلی پارٹی تباہ کر دی. پیپلز پارٹی کے بغل بچے بنے ہوئے ہیں، زرداری صاحب اصل یار ہے، اور بھائی کو بیوقوف بنانا، بس صرف یہ ان کی کہانی ہے. لیکن یہ ہر گھر کی کہانی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ بہت کوئی نیوکلیر سائنس ہے، نہیں، یہ بالکل نارمل سی سائنس ہے. تو یعنی کہ 9 مئی جو ہے نا، اس وقت میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک پریس کانفرنس کر کے، اور بندہ جب ایک ادھر سے ادھر ہوا ہے نا، تو یہ 9 مئی فیل ہو چکا ہوا تھا. اس کے بعد جادو چل رہا ہے. ہم معاف نہیں کریں گے. ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر بیٹھے، ہم بھولے نہیں. بھجن جن سے پریس کانفرنس سے کروا کے ادھر سے ادھر کروایا، پھر پیچھے رہ کے کیا بھولے تھے. تو یہ افسوسناک باتیں ہیں، یہ تکلیف دہ باتیں ہیں. اور یہ بات نہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں یہ اتنے سمجھدار ہیں کہ یہ سب کچھ صحیح کر رہے ہیں. جو بڑا جو ایک تو اللہ پاک کی ذات ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن انسانوں میں بھی جو بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں، جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جو آرکیٹیکٹ ہے نا، وہ ایسے لوگوں کو تو تاریخ میں ہر وقت استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک موضوع تھا، اس کا نام تھا، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کال انٹرسپٹ. تو اس کے اندر یہ تھا کہ بعین جس دن صدام حسین نے کویت پہ قبضہ کیا تھا، بعین اس دن، اس سے پہلے بھی ذکر آ رہا تھا، لیکن بعین اس دن اس کی کس سے بات ہوئی تھی، سب کو پتہ ہے، ساری چیزوں سے کو پتہ ہے. اور جیسے ہی اس نے قبضہ کیا ہے، ویسے ہی کالیں ڈسکنیکٹ ہوئی ہیں، رابطے ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں. اس کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ میں ٹریپ ہو گیا ہوں. تو یہ ہو رہا تھا کہ یہ جو پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں، جو بہادر بنے ہوئے ہیں، جن کے بچوں کے مستقبل باہر ہیں، تو یہ صدام حسین سے زیادہ سمجھدار ہے، اس سے زیادہ طاقتور ہے. یہ کون ہے؟
یہ بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ مطلب یہ خود بہت بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی کی بات سنتے نہیں ہیں. جو لوگ سنتے ہیں، یعنی کہ اگر امریکنز کو دیکھیں یا برٹشنز کو دیکھیں یا ان کو کوئی عقل کی بات بتاؤ، یہ اس کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں. ایسی بھی نہیں ہوتی کہ یہ، لیکن طاقت کا استعمال اس طرح سے نہیں کرتے انے وقت. یہاں تو کسی کو تصویر دکھاؤ نا کہ یہ آئینہ ہے، وہ ایسا چوئی کیوں نہ ہو، وہ کہے گا کہ اچھا میں تجھے بتاتا ہوں، وہ سبق سکھا دے گا، کیونکہ ہول سسٹم اس کے ساتھ ہوتا ہے. یہ افسوسناک باتیں ہیں جی. یہ 9 مئی کا واقعہ ٹھیک ہے، بہت ہی بھیانک، بہت ہی بھیانک، لیکن یہ، اور یہ جو پی ٹی آئی مظلوم بن رہی ہے نا اعلی کار ہو، ذہنی طور پہ مفلوج ہیں، بہت سارے لوگ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، اور جو اوپر ہیں سب مفاد پرست، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ جیسے پرویز الہی اور یہ کہ جی ہم اپنے باپ سے معافی نہیں مانگتی، یہ کسی اور چکر میں بیٹھے ہوئے، یہ کسی کی ٹیک پر بیٹھے ہوئے ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ لڑیں. 2 نمبر لوگ ہیں. اور یہ جو شہزادہ ہے، شہزادے کے لیے بھی خدمت کم ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو ہیرو بنایا گیا عمران خان کو. شیر افضل مروت کی ایک مثال آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جیلر سے میری بات ہوئی اور میں کھڑا رہا اور پھر شام ہو گئی، پھر میں واپس آیا، عمران خان نے نہیں بلایا، پھر دوسرے دن گیا ہوں، اتنی دفعہ بات ہوئی، 15 منٹ. مطلب جیلر تمہارا ملازم ہے، اور عمران خان اندر سے اجازت، تو آرڈر کیا ہوتے ہیں؟ عمران خان کون ہے؟ ایک مجرم ہے، سزا کاٹ رہا ہے. بے شک ایکس پرائم منسٹر ہے. کیا نواز شریف کو یہ سہولت حاصل تھی؟ حالانکہ 2 نمبر کیس تھے سارے، کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. اور کیا کیس تھا؟ اس کے اوپر سزا کاٹ رہے تھے، جو کہ جھوٹی ثابت ہوئی، بالکل غلط. افسوسناک باتیں ہیں جی، افسوسناک باتیں کہ ہم اپنی آنکھوں میں خود مٹی ڈال رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو آگ لگا رہے ہیں. اور سب سے بڑا دیکھیں، بہت سارے لوگ جو ہیں نا اسٹیبلشمنٹ میں، جن کے مالی مفاد ہیں، لیکن وہ لوگ بتائیں اصل قصوروار وہ ہیں جو انے وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو طاقت بھی دی ہوئی ہے اور سب کچھ. میں بغاوت کی بات نہیں کر رہا، لیکن انسان کو کم از کم آنکھیں کھول کے دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، جس ڈال میں بیٹھے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں. اللہ رحم کرے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.